وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال الله تعالى في مقام آخر لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں، فرشتے سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں. درود پڑھیے، ضرور پڑھیے، خدارا مسنون پڑھیے، پھر دوبارہ پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان ہے. ہمارے بزرگ محترم نذیر احمد صاحب اللہ کے گھر بیت اللہ شریف محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مدینہ المنورہ تشریف لے جا رہے ہیں. اللہ یہ بابرکت لمحات ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو ایمان والوں کا مقناطیس بنایا ہے. ہم ساری زندگی ہم میں سے جتنا بھی کوئی گناہ گار ہوگا اس سے پوچھا جائے بھئی یار آپ کو اللہ کے گھر کی توفیق ہو جائے، وہ کہتا ہے اس کے لیے تو ساری زندگی ہوگی تڑپ رہا ہوں. ہمارے ایک دوست تو نہیں تھے، لیکن بس ایک یوں سمجھے چلتے چلتے ایک بندے سے ملاقات ہو گئی. کچے کے علاقے کا ڈاکو تھا، 7 فٹ اس کا قد تھا. تو میرے دوست کے ساتھ اس کا لنک ہوا، انہوں نے مجھے اسپیشل ملاقات کے لیے بہاول پور بلایا. میں رات کے وقت رات کی وہاں پہنچا آگے جمعے کی شام. ہم وہاں بیٹھے تو اس سے بات شروع ہوئی، بھیا جو تم غلط کام کر رہے ہو یار. پہلے تو اس کی سنی نا، اس نے بڑی اپنی کارگزاریاں سنائی. کارگزاریاں کیا تھی، بس وارداتیں سنائی. جب اس کی سنی پھر میں نے کہا بھئی آپ میری بھی سنو. میں اور میرا دوست وہ شہید ہو چکا ہے اللہ کے راستے میں. میں نے اس سے بات شروع کی. میں نے کہا کہ زندگی تو آپ کی گزر چکی ہے، جیسے آپ بتا رہے ہیں کسی دن ایک کوئی گولی آئے گی، وہ آپ کا سینہ پھاڑتے ہوئے چلی جائے گی اور تم چلے جاؤ گے. اللہ سے ملاقات کرنی ہے، کیوں نہ اس گندی زندگی سے توبہ کر لو. ہماری رات 3 بجے تک اس کے ساتھ میٹنگ رہی. مسجد میں ہم بیٹھے رہے، بات چلتی رہی.
اس نے کہا استاد جی ایک کام کرو، کوشش کرو میرا سعودیہ کا ویزا لگ جائے، میں اپنی توبہ کو پکا کرنے کے لیے بیت اللہ جانا چاہتا ہوں۔ ہماری ابھی اسی پہ بات چل رہی تھی اس کے ساتھ، اس کی واپسی ہوئی، توبہ کر کے گیا، پاسپورٹ اس نے جاتے بننا دے دیا، پولیس کی لسٹ میں تو تھا ہی تھا، کچھ ذرائع تھے اور دوسرے دوست تھے، اس نے استعمال کرتے پاسپورٹ بننا دیا۔ وہی بات ہوئی جو بات میں نے کہی تھی، وہ گولی آئی اور چلا گیا۔ لیکن دل کے اندر جب کسی کے سامنے بھی یہ بات رکھی جائے کہ بیت اللہ دیکھنا چاہتے ہو، تو ہر ایمان والے بندے کا یہ دل تڑپتا ہے۔ اس تڑپ کو پورا کیسے کیا جائے، اس آگ کو اندر جلایا کیسے جائے؟ جو آگ ہے ہم میں سے ہر ایک، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب پڑھ لیا نا، ایمان کا، اللہ کی محبت کا بیج ہمارے سینوں میں لگ گیا ہے۔ اب اس کو پانی کیسے دیا جائے؟ یہ بیج تناور درخت کیسے بنے؟ نبی علیہ السلام کی محبت میں تڑپے اور دھڑکے کیسے؟ وہ ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ گہری دوستی ہو جائے، بندہ ایسا ایسا کرتا جائے۔ ہماری زندگی میں کئی ایسے کام ہیں جو ہم آسانی کے ساتھ نبی علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے کر سکتے ہیں، کھانے میں، پینے میں، بیٹھنے میں۔ ہم میں سے ہر بندہ ہوگا دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، دائیں ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ اب اس میں صرف نیت کرنی ہے۔ اب یہ جو ہم نے نیت کی، اس نیت کی وجہ سے ہمیں نبی علیہ السلام کی محبت کی ایک روشنی ملنی شروع ہو گئی۔ جوتا تو ہم میں سے ہر ایک پہنتا ہے، پہنتے ہو تھوڑا سا غور کر کے پہن لے، پہلے دائیں پاؤں پہن لے۔ پانی تو ہم میں سے ہر ایک بندہ پیتا ہے، دائیں ہاتھ میں پڑھ کے تھوڑا سا دیکھ لے، نبی علیہ السلام کی سنت سمجھ کے 3 سانس کے ساتھ پی لے، بیٹھ کر پی لے۔ اب یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں نا، ان کے ذریعے سے جب ہم نبی علیہ السلام کو، میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی اللہ رب العزت نے ایسی بنائی ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایمان کا رشتہ جوڑ لیا ہے، وہ 24 گھنٹے نبی علیہ السلام کو یاد رکھے، سونے میں، پہننے میں، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، گھر میں، معاشرت میں۔ یہ تو نبی علیہ السلام کی بات۔ پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ دوسری گہری محبت پیدا کرنے کا اور بیت اللہ تک کوئی دیکھنا چاہتا ہے۔ اس فقیر کے پاس 3 نسخے ہیں۔ ہم وہ تھے، ہمارے گاؤں والے تو سارے جانتے ہیں، سائیکل پہ کوئی جاتا ہوتا تھا بٹھاتا نہیں تھا، اللہ نے جہازوں کے سفر کروا دیا، 3 دفعہ بلایا ہے، 4تھی دفعہ ان کے بعد انشاءاللہ تیاری میں بیٹھے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ادھر سے آواز لگ جاتی ہے، ہم لبیک کہہ دیتے ہیں، بس پہ چل پڑتے۔ آپ کے لیے بھی آسانی ہے، صبح کی نماز بندہ پڑھے، 100 دفعہ درود شریف مسلے میں بیٹھا بیٹھا پڑھ لے، جو آسان لگے پڑھ لے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آسان اور چھوٹا درود شریف، 10 رحمتیں ایک دفعہ پڑھنے پر ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ دوسرا اس کے ساتھ ایک عمل اور ملانا ہے، نبی علیہ السلام کو سلام بھیجنا ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بندہ بھی تحفہ بھیجتا تھا یا جو بندہ بھی تحفہ دیتا تھا، نبی علیہ السلام میرے اور آپ کے محبوب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر اس کو تحفہ لٹاتے تھے۔ میں اور آپ نبی علیہ السلام کی مبارک بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ بھیجیں گے، سلام بھیجیں گے، نبی علیہ السلام میرے اور آپ کے لیے دعا فرمائیں گے۔ جو بندہ مسلسل، اچھا سلام کیسے بھیجنا، 2 طرح کا آسان، 2 بتا دیتا ہوں، دونوں میں سے جو آسان لگے۔ پہلا ہے السلام علیکہ ایھا النبی
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 100 دفعہ. اگر یہ مشکل لگے تو پھر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. آنکھیں بند کیے رکھے، تصور مدینے کا رکھے. اس کا ایک فائدہ تو جو فٹ ملنا ہے، جلدی جلدی ملنا ہے، وہ یہ ہے کہ اس بندے کی روزی میں خوب برکت ہوگی، خوب برکت ہوگی. پہلی برکت، ایک اللہ والے فرماتے ہیں، بغداد شہر کے رہنے والے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میری حالت یہ تھی کہ گھر میں ایک وقت کھانا بنتا تھا اور ایک وقت ہم اللہ کے مہمان ہوتے تھے، یعنی نہیں بنتا تھا. فرماتے ہیں میں ایسے جا رہا تھا، مجھے ایسے راستے میں ایک اللہ والے ملے. انہوں نے فرمایا پریشان کیوں رہتے ہو؟ میں نے کہا عیال زیادہ ہیں، بچے زیادہ ہیں، روزی کی تنگی کا شکار رہتا ہوں. فرمانے لگے انہوں نے مجھے یہ دو عمل بتائے، صبح کی نماز کے بعد 100 دفعہ درود شریف پڑھنا اور 100 دفعہ سلام بھیجنا. فرماتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا، 2 سال ہو گئے مجھے اس عمل کرتے ہوئے. بغداد شہر میرا پورا مہمان بن جائے، میں ان کو روزانہ کھانا کھلا سکتا. اللہ نے مجھے اتنا عطا فرمایا ہے. اور اس فقیر نے جس کو بھی بتایا ہے، بولے والا سے کافی سارے، ایک حکیم صاحب ہے بڑے مشہور معروف، وہ بیچتے رہتے ہیں. جس کو بھی بتایا ہے. پچھلے 3 سال پہلے ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا تیرے سب قرضے میں چلا گیا ہوں، کوئی کاروبار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اس کو میں نے یہ شارٹ کٹ وظیفہ بتا دیا، 100 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، 100 دفعہ سلام بھیجنا ہے. اب بھی میں حکیم صاحب کے پاس کل بھی گیا تھا اور پہلے بھی گیا تھا. وہ فرمانے لگے کہ 52 ایکڑ اس بندے نے کاشت کی ہوئی جو بالکل زیرو پہ چلا گیا تھا، فصل کاشت کی ہوئی، اور دوسری 3 دفعہ کر چکا ہے. وہ تھا جسے کوئی بندہ 1 روپے قرض دینے کو نہیں تیار تھا، لاکھ روپے قرض دینا تھا. یہ اس بابرکت نام کی برکت ہے. میرے اور آپ کے ساتھ بھی وہی برکتوں کا وعدہ ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کا نبی علیہ السلام کا رشتہ وہی ہے. یہ تو اللہ نے دل میں ڈالا. دوسرا ہے اذان کے بعد اذان کا جواب دینا، اذان کے بعد درود شریف پڑھنا اور اذان کے بعد کی دعا پڑھنا، دوسرا نقطہ. تیسرا ہے سورۃ الفتح کا آخری رکوع ہے، اس کی ایک آیت ہے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. یہ آیات جو بندہ پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے گھر کا دیدار ضرور نصیب فرماتا ہے. اور تیسری بالکل آسان بات ہے، بندہ نماز پڑھے، نماز کے بعد بیٹھا بیٹھا لبیک اللہم لبیک. آسان ہے نا، مشکل تو نہیں ہے. لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک. ہاں، یہ جو بیت اللہ ہے نا، روضہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے لیے تڑپنا پڑتا ہے. پھر جا کے حاضری کی تمنا بھی. صاحب بے شک پچھلے سال سے، بے شک پچھلے سال اگست ستمبر سے جی سارے میرے رابطے میں ہیں. شاید کوئی جانے والا ہو تو کوئی ٹکٹ کروائے، جانے والا ہو تو کوئی ٹکٹ کروائے. میں نے بھینس سیل کر دی ہے، میں نے پیسے بنا رکھے ہیں بس ٹکٹ. میں نے کہا جب حاضری لگے گی نا پھر ٹکٹ ہونے کا پتہ ہی نہیں چلے گا. ہمارے ساتھ جتنے بھی تھے جو ان کے ساتھ جانے والے تھے، بھائی محمد اسماعیل صاحب، مولانا عمران صاحب، ان کی والدہ ہے، یہ 6 لوگ جا رہے ہیں. ہم میں سے 5 بندوں کا پاسپورٹ اٹک گیا. جب موقع آتا ہے نا پھر ہی ہوتا ہے. وہ 4 بندوں کا پاسپورٹ رکا رہا، وہ ملا رمضان کے بعد. اب رمضان کے بعد عمرے بند ہو جاتے ہیں، پھر جا کے شروع ہوتے ہیں حج کے بعد.
اب محرم ہم نے حج سے پہلے پھر الحمدللہ مولانا امام صاحب کے استاد تھے آگے، انہوں نے کہا ٹکٹ کروا لو، سستی چل رہی ہے، اس کا پھر سارے 6 لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ اب ٹکٹ کا ریٹ 40 چل رہا ہے، ان کے 10 میں ہو گئی ہے، ٹکٹ کا ریٹ تھا، پھر ہوٹل کیا باقی سجاتے پھر بات ہوتی۔ بیت اللہ ایسی جگہ ہے، ہم گھروں میں دیکھتے ہیں نا واشنگ مشین، اس میں میلے کپڑے ڈالتے ہیں، وہ چکر لگاتی ہے، صاف کر کے باہر نکال لیتے ہیں۔ بیت اللہ بھی بالکل اسی طرح اللہ نے عالمی واشنگ مشین بنائی ہے۔ ایمان والے جاتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں، بیت اللہ ساری دنیا کی جتنی کیے کرتے ہوتے سارے صفائی کر کے کہتے ہیں جاؤ تم نئے سرے سے زندگی گزارو۔ اللہ کہتے ہیں میری محبت میں ڈوب کر، محبوب کہتا ہے میری محبت میں ڈوب کر۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا اللہ کا مہمان ہے۔ اور پھر بیت اللہ جو پہنچتا ہے، ہم میں سے جب گھروں میں کوئی آتا ہے تو استقبال کرتے ہیں، اللہ نے بھی اپنے گھر میں آنے والوں کے استقبال میں پہلی نظر پڑتے ہی بیت اللہ پر، پہلی نظر پر پڑتے ہی ایک دعا قبولیت کی پکی ضرور قبول کروں گا، دعا ایک قبول ہوگی۔ اچھا بندہ سوچ کے پڑی جاتا ہے کہ میں یہ مانگوں گا، یہ مانگوں گا، یہ مانگوں گا۔ مجھے تو 3 دفعہ کا تجربہ ہوا ہے، 3 دفعہ کا، جو وہ چاہتا ہے وہی مانگی جاتی ہے۔ بندے کو سوچنا تو چاہیے نا جی، انسان ہے نا، سوچ کے تو جاتا ہے یا اللہ میں ایسی، میری دعا ایسی ساری زندگی قبول کریں جو بھی مانگو قبول ہو جائے۔ اس قسم کی بندہ سوچ کے جاتا ہے یا اللہ یا مجھے بیت اللہ کی ایسی روشنی عطا فرما دے کہ میرے ایمان کی حفاظت ہو جائے، یا اللہ یا مجھے اپنی محبت عطا فرما دے۔ اس قسم کی دعا بندہ دل میں دماغ میں بٹھا کے تو جائے نا، اس کی طلب اور چاہت۔ اچھا یہ بیت اللہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے ایک مقناطیس بنایا ہے، ایمان جس کے دل میں ہوتا ہے اس کو کھینچتا رہتا ہے۔ اور حاضر لگوانے کے لیے ایک تو حج کی حاضری لگتی ہے، ایک ہے یہ عمرے کی حاضری کے ذریعے سے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ، اور یہ ایسی محبت ہے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں جب وہاں اتنی آسانیاں نہیں تھی، تنگی تھی لوگوں پر، غربت کے عالم تھے، یہ تو تیل نکلا ہے وہاں، اللہ نے ان کے مزے کروا دیے ہیں۔ مزے اس لیے کروائے ہیں ان کے آباء و اجداد نے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے کا حق ادا کر دیا تھا، تو اس کی وجہ سے اللہ نے پھر ان کو دنیا لٹا کے دی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی مبارک دعائیں بھی تھی کہ فرشتہ کہہ رہا ہے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ چاہے تو یہ مکہ کے پہاڑ اور مدینہ المنورہ کے پہاڑ سارے آپ کے ساتھ سونے کے بن کے چلے، آپ بھی استعمال کریں، امت کو بھی دیں۔ میرے اور آپ کے محبوب فرما رہے ہیں قیامت تک امت میں مختلف امتیوں نے آنا ہے، کچھ مالدار ہوں گے، کچھ غریب ہوں گے۔ اگر میں آج امیروں والی زندگی گزارتا ہوں تو غریب کیسے زندگی گزارے گی؟ فرمایا میں تو یہ چاہتا ہوں ایک دن اللہ رب العزت مجھے عطا فرمائے، میں شکر ادا کروں، اور دوسرے دن بھوکا رہو، میرا دل چاہتا ہے میں اللہ کے لیے صبر کروں۔ یہ وہ دعا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ہم نے خیمہ لگایا ہوا تھا، خیمے میں ایک 7 سال کا بچہ ہمارے پاس آتا تھا، عرب بچہ تھا، میرے گھر والے اس کو کھانا کھلاتے، اس کو پاس بٹھاتے۔ حج کے موقع کے بعد فرماتے ہیں ہماری واپسی تھی، اس وقت بحری جہاز جاتے تھے، ہوائی جہاز نہیں تھے، سن 1970 اور 80 کے درمیان کی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے، میری اہلیہ نے، میرے گھر والوں نے اسے کہا بھی ہم جا رہے ہیں پاکستان میں اس وقت حالات اچھے تھے، اب بھی اللہ کرے گا اچھے ہو جائے گا انشاءاللہ، امید کی کرن تو رکھنی چاہیے۔ تو اس نے کہا ہم تجھے پاکستان لے کے جاتے، یہ چکوال کی حضرت تھے، پاکستان میں بجلی ہے، ہم تمہیں سکول پڑھائے کہ وہاں آسانی ہوگی تمہارے لیے۔ فرماتے وہ 7 سال کا بچہ غور سے سنتا رہا۔
ہمارا خیمہ بیت اللہ کے بالکل سامنے اوپر پہاڑی پر لگا ہوا تھا. وہ بچہ چھوٹا سا اشارہ کر کے کہتا ہے وہاں یہ بیت اللہ بھی ہوگا. میری اہلیہ نے کہا وہاں بیت اللہ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا تمہارا پاکستان تمہیں مبارک ہو، ہم بھوکے رہ لیں گے، پیاسے رہ لیں گے، مشقت کی زندگی گزار لیں گے، لیکن اللہ کا پڑوس چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتے. یہ ایک چھوٹے بچے کے دل کے اندر ایسی محبت ہے. وہاں جانا بھی سعادت کی بات ہے. میں اور آپ ہم کیوں جمع ہوئے ہیں؟ یہ وہاں مہمان بن کے جا رہے ہیں. ہم اپنی دعاؤں کے عرض کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا. جب بھی ہاتھ اٹھانا ہم فقیروں کو بھی یاد رکھنا کہ یا اللہ مجھے پہنچا دیا ہے، پیچھے تڑپنے والے اور بھی سینکڑوں ہیں، انہیں بھی بلا لیجیے. اچھا پھر اس کے بعد ہوتی ہے بیت اللہ کے بعد ہوتی ہے روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری. وہ جگہ ہے، مکہ بھی وہی جگہ ہے جہاں میرے اور آپ کے محبوب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 53 سال زندگی کے گزارے ہیں. بیت اللہ وہ جگہ ہے، وہ گلیاں، وہ بازاریں، بندہ تصور میں سوچ کے محبت میں ڈوبا رہتا ہے کہ کیا وہ منظر ہوگا جب میرے اور آپ کے محبوب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان گلیوں میں چلا کرتے ہوں گے. پھر میرے اور آپ کے محبوب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے آخری سال 10 سال، زندگی کے آخری 10 سال مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی. پھر مستقل اس کو اپنا شہر فرما لیا. فرمایا یا اللہ بیت اللہ کو تیرے محبوب خلیل اللہ نے کہا کہ میرا شہر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور مدینہ المنورہ کو یا اللہ میں دعا مانگتا ہوں، تیرا حبیب اللہ کہتا ہوں، تیرا دوست کہتا ہوں کہ یہ میرا شہر ہے. جیسی رحمتیں برکتے وہاں ہو ویسی رحمتیں برکتے یہاں ہو. یہاں لوگ بڑی محبت اور چاہ سے جایا کرتے تھے. امام ایک تاریخ میں امام گزرے ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کی مبارک شان میں اشعار لکھے. اپنے علاقے میں بیٹھے، عبد الرحمن جامی نام تھا ان کا، عبد الرحمن جامی ان کا نام تھا. انہوں نے نبی علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر کچھ اشعار لکھے، اور ان کے دل میں تمنا تھی بھی حج پہ جاؤں گا، حج کے بعد روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جاؤں گا، وہاں جا کر ان اشعار کو نبی علیہ السلام کے سامنے پڑھوں گا. یہ چل پڑے، حج کیا. حج کے بعد اس وقت پیدل سفر ہوتے تھے، پیدل سفر میں 16 دن 15 دن لگتے تھے. اب تو اللہ نے بڑی ساری آسانیاں فرمائی ہیں، بڑی ساری آسانیاں فرما دی ہیں. اب تو بندہ 4 گھنٹوں 4.5 گھنٹوں میں وہاں جدہ پہنچ جاتا ہے. آگے 1.5-2 گھنٹے میں بندہ بیت اللہ میں پہنچ ہوتا ہے. گھر سے 7-8 گھنٹوں کے بعد بندہ بیت اللہ میں ہوتا ہے. اور مدینہ مکہ المکرمہ سے چلے تھے 4 سے 5 گھنٹوں میں گاڑی مدینہ المنورہ پہنچا دیتی ہے. اس وقت 15 دن لگتے تھے، بعد 16 دن لگتے تھے. قافلے چلتے تھے، رکتے تھے، پھر چلتے تھے، پھر رکتے تھے. عبد الرحمن جامع رحمۃ اللہ علیہ یہ حج کی اور حج کے بعد چل پڑے. اس وقت جو مکہ کے گورنر تھے نا، انہیں خواب میں میرے اور آپ کے محبوب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. فرمایا اس نام کا بندہ آ رہا ہے، اسے روک دو، میرے شہر میں نہ. اس نے بڑی کوشش کی، پہلے دن بندہ نہ دے سکا. دوسرے دن پھر فرمایا خواب میں ملے میرے اور آپ کے محبوب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. خواب میں ملے، پھر فرمایا اس نام کا بندہ آ رہا ہے،
اور اس کو روک دو۔ انہوں نے پھر زیادہ کوشش کی، جب کوشش کی تو اس بندے کو گرفتار کیا، مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا۔ تیسری رات میری اور آپ کے محبوب خواب میں ملے، فرمایا اس کو جیل میں کیوں ڈالا، یہ کچھ مجرم نہیں ہے، یہ تو میرا وہ عاشق صادق ہے، اس نے ایسے اشعار لکھے ہیں، یہ روزہ رسول پہ آ کر اگر پڑھتا مجھے روزہ سے باہر آ کر اس کو سینے سے لگا کر ملنا پڑتا۔ ایسے تڑپ اور ایسی محبت اور چاہ سے ہمارے بڑے جایا کرتے تھے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ یہ مدینۃ المنورہ حاضری کے لیے پہنچے، جب وہاں پہنچے تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے میری روح آیا کرتی تھی، وہ آپ کو سلام پیش کر کے واپس چلی جایا کرتی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں فقیر گناہ گار خدایا کھڑا ہوں، میرا دل چاہتا ہے، میرا دل تڑپ رہا ہے کہ ایسے کرو کہ آپ کا مبارک دست بہ رہا ہے، میں اس کو بوسہ۔ جتنے لوگ وہاں جمع تھے، میرے اور آپ کے محبوب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک بہر آیا، انہوں نے بوسہ لیا، پھر آگے چل دیے۔ یہ تو دور کے لوگ تھے۔ قریب بزرگوں میں خواجہ عبد المالک صدیقی سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجزیہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے غریب تھے، فرمایا کرتے، فرمانے انہوں نے خود یہ واقعہ پھر اپنا سنایا، فرمانے لگے کہ زندگی کے کئی سال گزر گئے اور آپ کے ہمارے بھی کبھی قسمت جا گئی ہے۔ جانا ہے آخری زندگی میں تو پھر ہوتی تھی کس فرماتے ہیں ہر سال جب روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہوں، آگے سے جواب آتا ہے، جواب اگلے سال پھر آگے فرماتے ہیں اس سال جواب تو آیا ہے۔ کہ نبی علیہ السلام اس مسجد نبی عطا فرما دے، یہ قبول ہوتا ہے، جس کے لیے قبولیت کی مہر لگتی ہے وہ پہنچ جایا کرتا ہے۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ پوری امت کے حال پہ رحم فرمائے، خصوصاً غزہ کے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے۔ ہم سارے نذیر کہ ہمیں بھی اپنے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کی قبولیت والی حاضری کی توفیق فرما دے۔ مولانا محمد فی افضل کلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اوسط كلامنا، ربنا انفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے رب کریم یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا حنان، اے رب کریم یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کے خیال کو معاف فرما دیجیے، پوری امت کو معاف فرما صاحب۔ اے رب کریم آپ کی توفیق سے یا ارحم الراحمین آپ کے گھر پہنچنے کی تمنا لیے بیٹھے ہیں اللہ۔ کو حفاظت مانگتے ہیں، ہماری ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما دیجیے، ہمیں اپنے محبت نصیب فرما دیجیے، اپنے محبوب حضور نبی کریم رؤوف وسلم کی قابل محبت نصیب فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا